اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حکم پر شیر ایک حاسد کو کیوں کھا گیا؟ ایک واقعہ ہے، میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہے اور آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ مامون کا زمانہ تھا، قحط سالی پڑ گئی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ ایک دن مامون امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، مولا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں جاؤں گا اور دعا مانگوں گا، اور اللہ پہ مجھے یقین ہے، توقع ہے کہ بارش ہو جائے۔ وہ وقت قریب آ گیا، امام صحرا میں گئے، مصلی عبادت بچھایا، دعا کے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگ رہے تھے۔ ابھی دعا کے جملے امام علی رضا کے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی، لوگوں کو لگنا شروع ہو گئی، لوگوں کے دل پہ مسرت جاری ہوئی، لوگ خوش ہونے لگے۔ بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بارش آئی، بڑی زبردست بارش آئی، بارش کے پانی کی جھل جھل بچ گئی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لوگ خوش ہوئے، خوشی خوشی اپنے گھر کو جا رہے تھے، اور امام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک حاسد تھا جو جل کر خاک ہو رہا تھا، جل رہا تھا، کیونکہ لوگ امام علی رضا علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے، اس کی یہ کرامات اور معجزے کی تعریف کر رہے تھے، اور حاسد جل رہے تھے۔ ایک دن دوبارہ دربار مامون آراستہ ہوا، سجایا گیا، امام بھی وہیں تھے۔ ایک حاسد نے کہا، جس کا نام تھا حمید بن مہران، کہتا ہے لوگ آپ کی تو ویسے تعریف کر رہے ہیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ بادشاہ کا پایا تخت زمین پر اتر جائے اور آپ تخت پر بیٹھ جائیں۔ اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، بارش تو آنی تھی، آپ کی اس میں کیا کرامت ہے، آپ کی اس میں کیا عمل ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے؟ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس حادثے سے کہ بارش ٹھیک ہے آنی تھی، میں کب کہتا ہوں کہ بارش میں نے برسائی ہے؟ بارش تو کریم خالق نے برسائی ہے، بارش تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، میں نے تو دعا مانگی ہے اور اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ کہتا ہے یہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، یہ کوئی کرامت ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے تو کرامت دکھائیے، ہمیں پتہ چلے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتا ہے یہ مامون کے دربار میں جو کلیم پڑی ہے نا، اس کلیم پر ایک شیر کی تصویر ہے، آپ اگر اتنی طاقت رکھتے ہیں تو اس شیر کو کہیں کہ مجھے کھا جائے۔ مولا نے کہا دیکھ لو، میں وقت کا امام ہوں، یہ دعا نہ کرو۔ کہتے ہیں تم دعا کرو، اگر تمہارے اندر اتنا کوئی علم ہے، اللہ کے آپ پیارے ہیں تو دعا کر لیجیے۔ مولا اس تصویر کے قریب گئے شیر کی، اللہ سے دعا مانگی۔ کہتا ہے شیر اٹھ اور جا اور اسے چیر اور پھاڑ دو۔ وہ تصویر والا شیر صحیح سلامت مجسم ہو گیا، ایک جسم بن گیا امام کے حکم پر، اور آیا حمید بن مہران کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا، اور امام نے کہا کہ اس کا کوئی ٹکڑا بچنا بھی نہیں چاہیے۔ شیر آیا سارے کا سارا حمید بن ہمران کو کھا گیا۔ لوگ دربار میں دیکھ کر حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک تصویر پر بنا ہوا، کلیم پر بنا ہوا شیر کی تصویر ایک مکمل حقیقی مجسم ہوئی، ایک جسم بنا، وہ شیر آیا حمید بن ہمران کو کھا کے نکل گیا۔ جب کھا لیا تو پھر امام نے حکم دیا، شیر اسی طرح جس طرح تو پہلے کلیم پر ایک تصویر تھا، اسی طرح تو تصویر بن جا۔ شیر دوبارہ وہی تصویر بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کے پاس طاقت ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے جو کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ تصویر حقیقت میں ایک مجسم بن سکتی ہے اگر امام چاہے اور اللہ سے دعا مانگے۔ جہاں لوگ بھوک اور پیاس اور خشک سالی سے مر رہے تھے، وہاں امام کا دعا مانگنا تھا کہ اللہ نے بارش دے دی، ہر بندہ خوش ہو گیا۔ کبھی امام سے حسد مت کرنا، اگر تم امام سے حسد کرو گے، امام کو نیچا جانو گے، امام کی توہین کرو گے، تو تم جہنم میں جلو گے، تمہاری شفاعت کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ امام سے تمہاری دشمنی، تمہارا حسد تمہیں نقصان دے گا، جس طرح حمید بن ہمران کو نقصان ہوا۔ والسلام علیکم۔